حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نجی محفل میں نہیں، کسی انفرادی جلسے میں اپنے مریدوں کو نہیں، متعلقین ماننے والوں کو نہیں، بلکہ منبر رسول پر جمعے کے مجمع میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا من فضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ جس نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی جلدتہ حد المفتری، میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ اور اس حدیث کو 80 صحابہ نے حضرت علی سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے فضیلت دی حضرت ابو بکر اور عمر پر تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو جھوٹا الزام لگانے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو بکر کی شان کو مان رہے ہیں۔ امام ابن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت مت دینا، تو کہا یہ کیسی بات ہے کہ اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر حضرت ابو بکر اور عمر کی شان حضرت علی سے گھٹانے والا بن جائے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی شان پیغمبروں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ انتہائی لائق صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم جانشین پیغمبر، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ کوئی ہستی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو شان صدیق اکبر کو صحیح معنوں میں بیان کر سکتی ہو۔ ایسی ہستی کی شان کو انسان کیسے بیان کرے جس کو آسمان سے اللہ کے سلام آئے ہوں؟ ایسی ہستی کی شان کو انسان کیا بیان کرے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہوں کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کے احسانات کا بدلہ اتار چکا سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس ہستی کی شان کو کوئی کیا بیان کرے گا جس کا خمیر جنت کی مٹی سے اٹھایا گیا اور جو آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ارے اللہ کے بندو، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اسی مٹی میں انسان لوٹایا جاتا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور یہ خمیر کہاں سے اٹھایا گیا؟ جنت کی مٹی سے اٹھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو گویا اسی مٹی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خمیر اٹھایا گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اٹھایا گیا۔ اور محدثین نے اس کو حدیث متواتر قرار دیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اتخذت احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن تمہارے ساتھی کا خلیل اللہ ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ کہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ جمع کر دیا گیا، اس ترازو میں تولا گیا ہے جس ترازو میں اللہ کی خلت کو تولا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، اور میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر بناتا، گویا ابو بکر کی محبت کو اللہ کی محبت والے ترازو میں
تول دیا گیا ہے۔ تو جس ہستی کی محبت کو اللہ کی خلت والے ترازو میں تول دیا گیا ہو، اس ہستی کی شان کو کوئی انسان کیسے بیان کر سکے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مسلسل آیات اتار دی ہوں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی ہم خود دیتے ہیں، ہمارے مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ یہ مسلمان زندہ رہا، لیکن قربان جائیں ابو بکر کی شان کے کہ ان کے ایمان اور تصدیق کی گواہی بھی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ فاولئک ھم المتقون، کہ جو سچ کو ہستی لے کر آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس ہستی نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور تصدیق کا تذکرہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے، اور 1,24,000 صحابہ کرام کی صحابیت کا تذکرہ مسلمان کرتے ہیں، احادیث کرتی ہیں، لیکن قربان جائیں یار غار کی عظمت کے کہ ان کی صحابیت کا تذکرہ بھی اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کا منکر بن رہا ہے، اور قرآن نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یار غار کی صحابیت کا اعلان کیا ہے۔ اس ہستی کی عظمت کو کیا انسان بیان کرے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد امیر المومنین اور جانشین پیغمبر کے چناؤ کا وقت آیا، تو صحابہ کرام میں سے انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، جھگڑا ختم کرنے کی صورت یہ بناتے ہیں ایک خلیفہ اور امیر انصار میں سے ہو، اور ایک خلیفہ اور امیر مہاجرین میں سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے انصار میرے 3 سوالوں کا جواب دو، انصار میں کوئی اذہما ثانی اثنین ہے، 2 میں سے دوسرا کوئی انصار میں سے ہے؟ انصار نے کہا نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ اذہما فی الغار کا مصداق انصار میں سے کوئی دوسرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اذ یقول لصاحبہ کا مصداق کوئی انصار میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جب تم میں سے کوئی ابو بکر کی شان کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر خلافت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا معشر الانصار الستم تعلمون، اے انصار کی جماعت کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابا بکر رضی اللہ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ فمن ذا منکم یتقدم ابا بکر، تم میں سے اب کون ہے جو ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہو؟ تو صحابہ کرام میں سے انصار نے کہا لا یتقدم احدنا من ابی بکر، ہم میں سے کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، ان کی تصدیق کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، اور ان کے سفر ہجرت میں رفاقت کا تذکرہ بھی اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ اور آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہیں کی تو پھر اللہ کہتا ہے کہ فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اپنے حبیب کی مدد کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد عاتب اللہ جمیع اہل الاسلام، اللہ نے تمام اہل اسلام پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے میرے پیغمبر کی مدد کیوں نہ کی، اور اگر تم نے نہیں کی تو فقد نصرہ اللہ، تو میں نے ابو بکر کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد کی۔ قد مدح ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور اللہ نے سارے لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ اس نے مشکل وقت میں میرے نبی کا ساتھ دیا۔
اور اذ یقول لصاحبہ، صحابیت کا تذکرہ بھی قرآن پاک کر رہا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اور غار کے اندر پہنچنے سے پہلے آج بھی جو حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھئے وہ چڑھائی چڑھنا کتنا مشکل ہے، اور آج تو پھر بھی 1400 سال سے چلتے چلتے کچھ راستے بن گئے، اور اس وقت تو کوئی راستہ نہیں تھا، اور نکیلے پتھر تھے، اور وزن بھی اس پیغمبر کا اٹھایا جا رہا تھا کہ جس کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بتوں کو گرانے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وزن کو سہار نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نیچے اتر آؤ اور تم میرے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو گرانے والے بنو۔ تو وہ وزن جو شیر خدا نہ اٹھا سکے، اس وزن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر نکیلے پتھروں کا سفر کر کے بتایا، محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور اسی سفر ہجرت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے، کبھی آپ کے پیچھے ہوتے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اس وقت دوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب دائیں بائیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں ان خطرات کی بو سونگھ کر وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تو محافظ پیغمبر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو پیغمبر پر اپنی جان لٹائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو پیغمبر پر اپنا مال لٹائے لگائے اسے صدیق کہتے ہیں، جسے آسمان سے اللہ کے سلام آئیں اسے صدیق کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا لٹا دیا، اور اس کے بعد خود ٹاٹ کے کپڑے پہن کر بیٹھ گئے۔ آسمان سے جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو اپنا سلام دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ سب کچھ لگا لٹا کر پریشان تو نہیں، گھبرائے تو نہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہاں کچھ لوگ مسجد مدرسے کو چندہ زیادہ دے بیٹھے تو بعد میں بیوی کے کہنے پر یا نفس اور شیطان کے بہکاوے اور وساوس میں آ کر کہتے ہیں یار کوئی اور بھی تو دے سکتا تھا، سارا میں نے ہی دے دیا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو تیری سعادت تھی کہ اللہ نے تیرے مال کو قبول کیا، تو لوگ مال دے کر بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ پچھتا تو نہیں رہے، ناراض تو نہیں ہو؟ ساری دنیا اللہ کی رضا کو تلاش کر رہی ہے اور اللہ ابو بکر کی رضا کو تلاش کر رہا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صدیق کی باری آئی تو منظر بدل گیا اور کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا صدیق سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب کر جواب دیتے ہیں، اسقط عن ربی، یا رسول اللہ کیا میں اپنے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انی عن ربی لرازن، انی عن ربی لرازن، انی عن ربی لرازن، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ تو غار میں ٹھہر کر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہریے، میں جا کر اندر سے غار کو صاف کرتا ہوں۔ ان کانت سبعتن او لدغتن فکانت بی، اگر کوئی موذی چیز ہو ابو بکر کو نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس غار کو صاف کر کے پھر کہا یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لے کے آئیے۔ آپ تشریف لائے، سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ کھلا رہ گیا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا، اور پاؤں مبارک جب رکھا تو ایک کالا آیا اور اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈنگ مارا، اور 1400 سال سے اپنی فطرت سے وہ مجبور یہی کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر نے جگانا گوارا نہ کیا، اور آپ کے مبارک آنسو نبی پاک علیہ السلام کے گلاب جیسے چہرے پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس طرح ڈنگ مارا ہے کالے نے۔ تو
تو آپ علیہِسسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زخم اور زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور 2000 سال سے وہ یہاں قیام پذیر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سانپوں کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں آخری پیغمبر کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس غار میں آ کر اس پیغمبر کا 3 دن قیام ہوگا، تمہیں ان 3 دنوں میں جب موقع ملے تو تم دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا۔ اور جب وہ دیدار کرنے کے لیے آیا، آگے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی آ گئی، تو وہ ایڑی کو گویا چوم رہا تھا کہ صدیق ایڑی ہٹاؤ، اکیلے تم ہی دیدار کرتے جا رہے ہو، 2000 سال سے میں بھی منتظر دیدار رسول ہوں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو صدیق کے قدموں میں پہنچا کے کہا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے اسے ابو بکر کے قدموں میں آنا ہوگا۔ آج بھی رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے تو صدیق کے قدموں میں آنا ہوگا۔ جس کو صدیق کی محبت نہیں ملی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کے بدترین جھوٹے ہیں وہ لوگ کہ جو حب ابو بکر سے خالی ہوں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کریں یا آپ تک رسائی اور پہنچنے کا دعویٰ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور آپ کی قدر دانی کرنا میری امت پر واجب ہے۔ مجھ تک پہنچنے کا راستہ ابو بکر کی محبت ہے، ابو بکر کی ذات ہے، ابو بکر کے قدم ہیں۔ جو ابو بکر کو بائی پاس کر کے آنا چاہے گا کبھی وہ اللہ کے پیغمبر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا کہ جب انہوں نے جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ اللہ کے نبی پہ لٹا دیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار باہر کرتے تھے تو اس وقت مسلمان بھی آپ کا دیدار کرتے، منافق بھی دیدار کرتے اور کافر بھی دیدار کرتے تھے، تو بیک وقت آپ کے چہرے پر سب کی نگاہیں پڑ رہی تھیں۔ اللہ نے کہا صدیق یار انوکھا ہے تو اس کو میں دیدار بھی انوکھا عطا کروں گا۔ کہا 3 دن آؤ غار ثور میں، اور یہاں کوئی صحابی نہیں، یہاں کوئی مسلمان نہیں، یہاں کوئی منافق نہیں، یہاں کوئی کافر نہیں جو آپ کے چہرے کا دیدار کر رہا ہو۔ آؤ ابو بکر اور 3 دن جی بھر کر دیدار پیغمبر سے اپنی پیاس بجھا لو۔ مشہور فارسی کا شعر ہے، آپ نے اللہ والوں سے سنا ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت کا ایک لمحہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کا ایک لمحہ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کسی عام اللہ والے کی صحبت کا یہ مقام ہے، اور یہاں صحبت کس کی مل رہی ہے؟ امام الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، تاجدار کونین کی، امام القبلتین کی صحبت مل رہی ہو، ایک لمحہ یک زمانہ نہ مل رہی ہو بلکہ 72 گھنٹے کے لیے مل رہی ہو اور تنہائی میں مل رہی ہو۔ بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانیت اور صداقت اور معرفت خدا کے کتنے مدارج طے کیے ہوں گے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ان کی قربانیوں کے صدقے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جہاں صحابیت کا تذکرہ کیا، وہاں ان کی پیغمبر کے ساتھ رفاقت کا تذکرہ کیا، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، تو ان کے اخلاص کا بھی تذکرہ کیا۔ کہا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ابو بکر سب کچھ جو لگا رہا ہے، غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، 40,000 دینار پیغمبر
پر لٹا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان کر رہے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی انسان کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر ما کان یقضی فی مالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو اس طرح استعمال فرمایا کرتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، اور کمزور بے بس غلاموں کو لوگ کہتے ہیں ارے اچھے اور صحت مند غلاموں کو خریدو، تمہارے کسی کام میں بھی آئیں۔ انہوں نے کہا نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں ہاں میں اللہ آسمان سے گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر خالصتاً میری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ آپ سمجھے نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں عمل، ہمارے عمل کی کوئی صداقت نہیں، ہمارے عمل کے اندر ریاکاری کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ نہیں جانتے، وہ صرف انسان کا عمل لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کا اخلاص اور ریاکاری نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے اخلاص کا قرآن میں بیان کر کے کہا کہ ابو بکر نے مال لگایا میرے پیغمبر پر تو اخلاص کے ساتھ، جان لگائی تو اخلاص کے ساتھ، اور وقت لگایا تو اخلاص کے ساتھ، اور سب کچھ قربان کیا تو اخلاص کے ساتھ۔ ابو بکر کے اخلاص کی گواہی میں اللہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی اس میں تفضیل کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کی شان میں عام طور پر اس میں تفضیل کے صیغے استعمال کیے گئے۔ کا اتقا، سب سے بڑا متقی، اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کا قرآن قرار دیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی شان ابی بکر، مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ اتقا کی آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ جہنم سے سب سے بڑے متقی انسان کو بچا لے گا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت اتری ہے۔ تو اتقا، سب سے بڑا متقی، اللہ کا قرآن حضرت ابو بکر صدیق کو قرار دے رہا ہے، اور اعظم درجتاً، اور سب سے بڑے درجے والا اللہ کا قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے رہا ہے۔ قرآن میں اعلان کیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال لگایا، ہجرت سے پہلے جنہوں نے جان لگائی، مال لگایا، جہاد کیا، وہ بعد والے ان کے برابر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہاں بھی مفسرین نے کہا، امام ابن کثیر، امام ابن بغوی نے لکھا کہ یہ حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی اس لیے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال بھی حضرت ابو بکر نے لگایا، ہجرت سے پہلے جہاد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ہجرت سے پہلے مال لگانے اور جان لگانے کی سعادت صرف حضرت ابو بکر کو ملی۔ حضرت عمر کو ہجرت سے پہلے موقع ملا لیکن مال لگانے کا موقع ہجرت سے پہلے نہیں ملا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے اس وقت بچے تھے اس لیے وہ مال کیا لگا سکتے۔ تو فرمایا گیا کہ اس آیت میں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال لگایا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجتاً، وہ بڑے درجے والے ہیں، ان کے درجے اور مقام کو کائنات کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہ حضرت حسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا اے حسان تم نے سب کے بارے میں شاعری کی، میرے صدیق کے بارے میں بھی کوئی شاعری کی ہے، میرے صدیق کی کوئی منقبت اور ان کی شان میں بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا سناؤ، تو انہوں نے پڑھ کر سنایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار منیفی، اور فطاف وقد طاف العدو وقد صعد الجبل، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثانی اثنین بنے جب آپ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ پر لے کر جا رہے تھے۔ اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اور یہ ساری کائنات گواہی دیتی ہے لم یعدل بہ رجلا، کہ کائنات کا کوئی انسان ابو بکر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟
حضرت حسان کہہ رہے ہیں لم یعدل بہ رجلا فی البریۃ، کائنات کا کوئی انسان مقام، مرتبے، فضیلت، افضلیت میں حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہنے والے ہیں حضرت حسان، اور حضرت حسان وہ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ تو حضرت حسان کی شاعری میں گویا جبرائیل امین کی مدد شامل ہے، اور جبرائیل امین اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بول سکتا، گویا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا اعلان ہے لم یعدل بہ رجلا، کہ میں نے حسان کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کہ کائنات میں ابو بکر کی شان کو کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتا ہوا جا رہا تھا کہ یکدم سامنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں آگے ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں، تو آپ نے شدید ناراضگی کے اظہار میں ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ جانتے ہو تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ وہ ہستی ہے لو وزنا ایمان ابی بکر مع ایمان امتی، اگر ساری میری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لرجح ایمان ابی بکر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا غالب آ جائے گا۔ وہ ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ کائنات میں صحابہ کرام کی صحابیت، اولیاء کی ولایت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان ہمارے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ کہا ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ تو حضرت علی کے صاحبزادے خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پہلے اس سے کہ تیسرا نام یہ حضرت عثمان کا لیں، میں نے جلدی سے کہا پھر تیسرے نمبر پر آپ کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ شیر خدا ابو بکر کی فضیلت اور افضلیت کا اقرار کرے، اس کے بعد کیا مقام اور مرتبہ باقی رہ جاتا ہے؟ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، یہ اور وہ حدیث لو کنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اس حدیث کی سند آپ دیکھیے، اس کی خوبصورتی کو دیکھیے تو کمال نظر آتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے، امام باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے روایت کیا اسے امام حسین سے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اسے حضرت علی سے، اور حضرت علی نے روایت کیا اسے اللہ کے پیغمبر سے۔ اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی۔ اس سے بڑی سند خوبصورت کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پیغمبر اعلان کر رہے ہیں ابو بکر کی شان اور مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظروں میں حضرت ابو بکر اور عمر کا کیا مقام ہے؟ تو وہ اس وقت روضہ رسول پر کھڑے تھے، کہا تم دیکھ نہیں رہی، جو اب مقام اور مرتبہ ہے یہی ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظروں میں بھی ہے۔ اس وقت بھی سب سے زیادہ پیغمبر کے قریب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر۔ تو یہی شان اور مقام ہے کہ کائنات میں حضرت ابو بکر و عمر کے مقام اور مرتبے کو اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ حدیث متواتر سنانے جا رہا ہوں، حدیث متواتر قرآن کی آیت کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نجی محفل میں نہیں، کسی انفرادی جلسے میں اپنے مریدوں کو نہیں، متعلقین ماننے والوں کو نہیں، بلکہ منبر رسول پر جمعے کے مجمع میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا، من فضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ جس نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی، جلدتہ حد المفتری، میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ اور اس حدیث کو
80 صحابہ نے حضرت علی سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے فضیلت دی حضرت ابو بکر اور عمر پر تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو جھوٹا الزام لگانے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو بکر کی شان کو مان رہے ہیں۔ امام ابن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت مت دینا، تو کہا یہ کیسی بات ہے کہ اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر حضرت ابو بکر اور عمر کی شان حضرت علی سے گھٹانے والا بن جائے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی شان پیغمبروں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کو دیکھ کر مجھے اللہ کے نبی کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن پل صراط سے سلامتی سے وہ گزرے گا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ لکھ کر دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے تو اب پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ علی اس کو لکھ کر دیں گے جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہوگی۔ آپ یہ اپنی نسلوں کو سمجھا کر جائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو شان اور فضیلت دی ہے بات شان اور فضیلت کی نہیں، بات افضلیت کی ہے۔ اگر ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ اس کائنات میں پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ہستی اور صحابہ میں سے سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں رافضیت اور خارجیت کے اثرات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ رافضیت اور خارجیت پیدا اس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ جب ہم نے افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ بیان کرنا اسٹیجوں سے چھوڑ دیا، فضیلت تو بیان کر رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن بھائی فضیلت کا مسئلہ نہیں، فضائل تو سب صحابہ کے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ افضلیت کے عقیدے کے حامل ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ قرآن کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتا رہی ہیں کہ اس کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام بخاری نے افضلیت ابو بکر پہ بات باندھا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر بات باندھا۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر بات باندھے اور عقائد کی کتابوں میں شرح عقائد سمیت تمام کتابوں میں افضلیت ابو بکر صدیق کے باب باندھ کر قیامت تک آنے والے سنی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ کائنات میں سب سے افضل ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہیں؟ اور یہ صرف اپنے نبی کے صحابہ میں نہیں، پہلے نبیوں کے جو صحابہ تھے ان میں بھی سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتقا فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اللہ جہنم سے اس ہستی کو بچارے گا جو سب سے بڑا متقی ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ازالۃ الخفا میں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور سب سے زیادہ تقوی والا سب سے افضل ہے اور سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک سارے لوگ امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کہ رافضیت پیدا اسی سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر فضیلت دے کر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے آگے بڑھا دیا۔ تو رافضیت اور خارجیت پیدا ہوئی
افضلیت ابو بکر صدیق کے عقیدے کے اظہار کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، تو ہم اپنے بچے کو یہ سبق پڑھا کے جائیں کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت دینے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مال لگایا۔ اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں لے کر آئے۔ ارے اللہ کے بندو ذرا تحقیق تو کرو، سب سے پہلے حضرت ابو بکر مسلمانوں کو حرم میں لے کر آئے۔ 38 مسلمان ہوئے تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم جا کر حرم شریف میں خانہ کعبہ میں اسلام کا اظہار کریں اور لوگوں کو، کافروں کو دین کی تبلیغ کرنے والے بنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا قلیل یا ابا بکر، اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تو ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق کے اصرار پر 38 صحابہ کو لیا اور حرم شریف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں اور کافروں کا بہت بڑا ہجوم خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کافروں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اول من دعا الی الاسلام ابی بکر، سب سے پہلے اسلام کی طرف بلانے والے اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کافروں کا مجمع زیادہ ہے اور وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں کہ اس آدمی نے مسلمانوں میں یہ جرت پیدا کی ہے کہ وہ آج خانہ کعبہ میں آ کر اپنے اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنے اور اسلام کا اظہار کرنے والے بنے۔ چنانچہ عقبہ ابن معیط اپنے نوکیلے جوتوں سمیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو زخمی کرتا ہے اور ان کے پورے بدن پر کافر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابو بکر فوت ہونے والے ہیں۔ پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے انہیں اٹھا کے لاتے ہیں اور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر آج شہید ہو گئے تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے عقبہ کا قتل کرنے والے بنیں گے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے مال کس نے لگایا؟ جان کس نے لگائی؟ قربانی کس نے دی؟ اور غار ثور میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ روضہ رسول میں بھی آپ کے ساتھ آج کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور قیامت کے دن میں ابو بکر کے ساتھ اٹھوں گا۔ آپ فرمائیں گے قیامت کے دن اے اللہ حساب کتاب میری امت کا جلدی شروع کر دے۔ اللہ فرمائے گا لاؤ کس سے حساب کتاب شروع کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو پیش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، اے میرے حبیب، یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والی ہستی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ کائنات میں سب سے افضل ہستی کا نام کیا ہے؟ یہ عقیدہ یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔